على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مہربانی. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. ان 3 آیات کے حوالے سے گزشتہ جمعوں میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا چکا. مزید انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق، ہم سب کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ تعالی. اس کے لیے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کسی کا کسی طرح بھی محتاج نہیں ہے. اس کو کسی کی کسی طرح ضرورت نہیں ہے. وہ بے جان سے جاندار کو، جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اتنی بات کو سمجھ لیا تو اب ہمارے سامنے نمونے ہیں، مثالیں ہیں. نطفہ، پانی کا وہ قطرہ
جس سے پورا انسان بنتا ہے، ایک بیج سے پورا درخت بنتا ہے۔ اس کے لیے کسی سانچے، ڈائی، کسی نمونے کی ضرورت بھی نہیں۔ سائنس جتنی سمجھتی جا رہی ہے، اسلام کی حقیقتوں کو مان رہی ہے۔ وہ مانے یا نہ مانے، سائنس اسلام کی پابند نہیں ہے، اس کو پابند ہونا چاہیے۔ اسلام حق ہے، سچ ہے۔ آج تک سائنس نے اپنی تھیوریاں بدلی ہیں، فارمولے بدلے ہیں، پریکٹیکل بدلے ہیں، اسلام کی بات بدلتی نہیں۔ تو سائنس کو اسلام کا پابند ہو جانا چاہیے۔ مگر کوئی یہ کہے کہ سائنس ثابت نہیں کر رہی تو میں نہیں مانوں گا، ایسی بات نہیں۔ قرآن نہیں بدلے گا، حدیث نہیں بدلے گی۔ رب تعالیٰ اور رسول کا فرمایا ہوا اٹل ہے۔ کسی کو سمجھ آ جائے تو اللہ کی مہربانی، کوئی نہیں سمجھتا یا قبول نہیں کرتا تو یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ اپنی قسمت پہ روئے، وہ کوشش کرے سمجھنے کی، سمجھنا نہیں چاہتا، ماننا نہیں چاہتا تو یہ اس کی محرومی ہے۔ زمین خشک ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی پانی بنایا ہے، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، بادلوں میں جمع ہوتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو وہ برس سکتے نہیں۔ آج کل مصنوعی بارش سائنس والے کرتے ہیں اور اس کے نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا بارش پورا سال ہوتی ہے، 355 دن گنے، 360 گنے، 365 گنے، کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں بارش نہ ہو۔ کبھی کہیں کبھی کہیں، پورا سال بارش ہوتی ہے۔ کہیں کہیں سوکھا پڑ جاتا ہے، ڈراؤٹ، قحط پڑ جاتا ہے۔ اس زمین کو پھر سرسبز اور شاداب کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اسی طرح وہ رب جو خشک زمین پر بارش برسا کر سبزہ اگاتا ہے، وہ مردہ دلوں پر مہربانی فرما کر ان کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ سیاہ دل، جن کے دل کالے ہو چکے، ان پر بھی اگر فیض و کرم ہو جائے تو وہاں بھی ایمان اور تقوی کا نور آ جاتا ہے۔ دل زندہ کب ہوتے ہیں؟ لوگوں نے شاید یہ سمجھا کہ ہم پہاڑوں کی سیر کریں گے، سمندر کی سیر کریں گے تو دل زندہ ہوں گے۔ یہ دل اللہ والوں کی نگاہ سے زندہ ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال جیسا شخص بھی کہتا ہے، من پروردۂ فیض نگاہم، کہ میں نگاہوں کے فیض کا پلا ہوا ہوں۔ اللہ والوں کی نگاہ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں۔
میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ ظاہری زندگی کے آخری ایام میں آپ علالت کی وجہ سے لیٹے رہتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا جی میں نے فلاں پیر صاحب کو دیکھا، فلاں پیر صاحب کو دیکھا۔ جن بزرگوں کی اس نے زیارت کی تھی ان کا نام لینے لگا، حضرت صاحب کو جلال آ گیا۔ آپ اٹھ کے بیٹھے، فرمایا تو نے اتنوں کو دیکھا، تجھے کسی نے دیکھا؟ تجھ پر کسی ایک کی بھی نگاہ پڑ جاتی تیری دنیا بدل جاتی۔ فیض نگاہ، نگاہ کا فیض، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ سنی سنائی باتیں کتابوں میں پڑھی ہوئی اپنی جگہ، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، دنیا بدلتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کی۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی۔ اللہ کا ولی، اللہ کا پیارا، اللہ کا دوست، اللہ کا مددگار، اس کی نگاہ کی تاثیر، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ نگاہ کرتے ہیں تو پھر اس کا فیض ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ میاں محمد بخش صاحب نے بھی فرمایا نا، مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ مرد سے مراد ولی اللہ، نگاہ کر دے تو پھر مشکل رہتی نہیں۔ اللہ تعالی ہی کی مہربانی ہے، اولیاء سے جو کمال ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی رب تعالی کی ہی عطا ہے، کسی کے پاس اپنا ذاتی کمال نہیں ہے۔ دو باتیں کرنی ہیں، اس کے بعد اگلی آیت پڑھوں گا۔ موت، لفظ موت آتا ہے تو انسان تھوڑا سا گھبراتا ہے، مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ یہاں جو موت سے مراد میں نے آپ کو بتایا، انسان کو جب اس کے بدن سے روح نکل جائے، بعد میں لوٹا دی جاتی ہے، اس کو آپ مردہ کہتے ہیں۔ قبر، وہ زمین کا گڑھا ہو، جانور کا پیٹ ہو، سمندر کی گود ہو، چیتڑے بھی اڑ جائیں، بوٹی نہ ملے، وہ برزخ ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ برزخ۔ برزخ کے معنی پردہ، ہماری نگاہوں سے پردے میں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ فنا کا مطلب بالکل ختم ہو گیا، بات ختم، نہ، یہ جسم پر طاری ہونے والا ایک مرحلہ ہے، مگر آپ ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتے ہیں، وہاں آپ کی وہ زندگی شروع ہو جاتی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ کون سی زندگی؟ برزخی۔ اس کے بعد عالم آخرت ہے، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی جنت میں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ جو بات کرنی ہے وہ یہ،
یہ جو زندگی ہے جس میں آپ جی رہے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں زندگی۔ اس کا انجام کیا ہے؟ موت۔ بالکل صحیح جواب۔ جس زندگی کا انجام موت ہے اس کو آپ زندگی کہہ رہے ہیں، اس کے بعد جو زندگی ہے اس میں موت نہیں ہے، اس کو زندگی کیوں نہیں مانتے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ جو قبر میں جانے کے بعد آپ کا سلسلہ ہے، یہ زندگی، اس کا انجام موت، اس کے بعد جو زندگی ہے اس میں موت نہیں ہے، اس کو زندگی نہیں مانتے، کہتے ہیں ختم۔ نہ، موت فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، انتقال، ٹرانسفر، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک جہان سے دوسرے جہان میں۔ اس کو ایک پل کہا گیا، برج، جسر، یہ آپ کو اگلے جہان تک پہنچاتا ہے۔ یہ مرحلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ، پھر کہیے گا، آپ سب نے کہا چکھنا ہے۔ چکھنا اور چیز ہوتی ہے، کھانا اور چیز ہوتی ہے۔ ذائقہ جیسا ہو پھر منہ پر اس کا اثر آتا ہے یا نہیں آتا؟ کڑوا ہو تو منہ بنے گا، ذائقہ اچھا ہوگا تو آپ کے چہرے سے ظاہر ہوگا کہ آپ کو مزہ آیا ہے۔ نشان مرد مومن بات و گویم، چمر گاید تبسم بر لب اوست۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مومن مرد کی نشانی جاننا چاہتے ہو؟ مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت آتی ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ جنت کے مناظر دیکھتا ہے، وہ اللہ کے جلوے دیکھتا ہے، اس کے لیے موت بہترین ذائقہ لے کے آتی ہے۔ اور جو بے ایمان ہو، بدعقیدہ ہو، چہرے تک بگڑ جاتے ہیں، اللہ بچائے، معاذ اللہ۔ بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ کہ موت سے مراد، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب بالکل کہانی ختم، اللہ دوبارہ نہیں بنائے گا، تو ہم تو ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہیں والبعث بعد الموت، کہ ہمیں موت کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم مانتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالی مرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا۔ کافروں نے اعتراض کیا کیسے بنائے گا؟ تو پہلے کس نے بنایا تھا؟ دوبارہ بنانا تو مشکل نہیں ہوتا ہے، نمونہ سامنے ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آپ کو خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، جسم کا کوئی حصہ ناکارہ ہو جائے، بیکار ہو جائے، کام چھوڑ دے، ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی رگ دب گئی، کوئی کٹ گئی، ڈاکٹر اپنی طرف سے، جو آج کل فزیشین ہیں، آپریشن کرتے ہیں، کبھی وہ نقلی چیزیں لگا دیتے ہیں۔ کیا نقلی چیزیں اصل کی طرح کام کرتی ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں، مگر میرا رب جس کی جو چیز کم ہوگی دوبارہ اسی طرح بنا دے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب
مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، انہوں نے کہا بالکل ہے، مگر میں نے کیوں پوچھا ہے؟ ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اصل میں ان کا مکالمہ ہوا تھا نمرود سے، اس نے کہا تھا یہ کام میں بھی کرتا ہوں، تو انہوں نے سوال کر کے واضح کر دیا کہ زندہ کرنا کس کو کہتے ہیں، مارنا کس کو کہتے ہیں، اور زندہ کرنا کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے سنی ہوئی بات، اللہ نے ان سے فرمایا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، پرندوں میں سے یہ جو اڑنے والے ہیں برڈ، ان میں سے 4 لے لو۔ انہوں نے 4 پرندے لے لیے، فرمایا ان کو ذبح کرو، کھال اتارو، پیٹ صاف کرو، بوٹیاں کر دو اور چاروں کا گوشت مکس کر دو، ایک دوسرے میں مل جائے، پتہ نہ چلے کون سا کس کا۔ جس کو آپ کی زبان میں کہوں قیمہ کر دو، نہیں پتہ چلتا کون سی بوٹی کہاں کی، قیمہ ہو گیا۔ فرمایا پہاڑ کے 4 کونوں پہ رکھ دو۔ انہوں نے پہاڑ کے کونوں پہ رکھ دیا۔ اللہ فرماتا ہے ثم ادعوہن، وہ پرندے جن کو ذبح کر دیا گیا، جن کی بوٹیاں کر دی گئیں، اللہ فرماتا ہے ان کو پکارو۔ یہ جملہ آپ بھی کہیں، ان کو۔ آج ہم نبی ولی کو پکاریں تو لوگ کہتے ہیں مردوں کو پکارتے ہو، ذرا قرآن سنو نا۔ اللہ فرماتا ہے ان کو پکارو، ثم ادعوہن، پکارو ان کو، یاتینک سعیا، جب تم پکارو گے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ پیٹا نکل چکا، کھال اتر چکی، بوٹیاں ہو چکی۔ حضرت ابراہیم نے پکارا، وہ 4 زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آ گئے، دوڑتے ہوئے آ گئے۔ دکھا دیا اللہ نے میں ایسے زندہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم سے کہا پکارو۔ مردوں کو پکارنے کے حوالے سے وہ بات تو میں نے اشارتاً کی ہے، آپ تفصیل سنتے رہتے ہیں، مگر رب نے زندہ کیا یا نہیں کیا؟ آج کوئی کر سکتا ہے اس طرح؟ یہ کس کا کام ہے؟ ہاں، اللہ چاہے تو اس کے ولی سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو آپ مرغ کہتے ہیں، چکن، مرغی، تناول فرما رہے تھے۔ ایک خاتون، اس نے اپنا بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخل کیا ہوا تھا، وہ اپنے بچے سے ملنے آئی۔ لنگر میں دال پکی ہوئی تھی، وہ دال کھا رہا تھا، وہ آپ کے پاس آئی تو آپ مرغ کھا رہے تھے۔ ماں تھی، خیال آیا کہ میرا بچہ دال کھا رہا ہے اور یہ خود مرغی کھا رہے ہیں، بول پڑی، بچے کو دال کھلا رہے ہیں، آپ خود مرغ کھا رہے ہیں۔ آپ نے اس کی بات سنی؟ مرغ کھاتے ہوئے کسی ہڈی کو توڑا نہیں، ہڈیاں اسی طرح سالم پوری رکھتے رہے۔ جب کھا لیا تو آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ مرغ زندہ ہو گیا، مرغ زندہ ہو گیا۔ فرمایا جب تیرا بیٹا اس شان کو پہنچے گا تب اس کو مرغ کھلائیں گے، ابھی اس کو دال کھانے دے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا اللہ کے ولی سے اللہ کا فعل ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان، وَأُحْيِي الْمَوْتَى
بِإِذْنِ اللہ، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے، اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ تو اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ابھی کچھ پہلے میں نے آپ کو تفسیر میں سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ جو لوگ مسلسل آتے ہیں انہوں نے سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس بندے سے ملنے کے لیے نکلے جس کو اللہ نے اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ یہ کتابوں میں نہیں ہوتا، یہ رب کی عطا سے ملتا ہے، جس کو اللہ جتنا چاہے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ نے چاہا کہ میں اس بندے کو ملوں، اس کو ملنے کے لیے تیار ہو کے جا رہے ہیں۔ مچھلی لی، بھون کر، آپ کہتے ہیں بیک کر لی، توشہ دان جس کو آپ ٹفن کہتے ہیں اس میں رکھ لی۔ حضرت یوشع علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے سفر کر رہے ہیں۔ ایک جگہ حضرت موسیٰ آرام کرنے کے لیے لیٹے، آپ لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ حضرت یوشع نے دیکھا وہ مچھلی بھنی ہوئی جو پیک کی ہوئی تھی، باندھی ہوئی تھی، وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ قرآن میں ہے واقعہ، زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ یہ نہیں کہ پانی سے نکلی اور فوراً چلی گئی، بھونی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی ہم جو کھانے کو چیز لائے تھے وہ کہاں ہے؟ حضرت یوشع نے بتایا جی جہاں آپ لیٹے تھے وہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ فرمایا وہی جگہ تو اس اللہ والے کی ملاقات کی جگہ جہاں مردوں کو زندگی مل جاتی ہے، جہاں مردوں کو زندگی مل جاتی ہے، اللہ والوں کی جگہ۔ قرآن سے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ نے سنا۔ اگر میں تفصیل میں جاؤں بڑے واقعات ہیں، مگر ہمیں یہ قرآن سے پتہ چل گیا اللہ والوں کے ہاں آئیں تو مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور سنیے سورہ بقرہ ترتیب میں دوسری سورت ہے، سب سے بڑی سورت۔ بڑی سے مراد آیتیں زیادہ ہیں، ویسے تو قرآن کی ساری سورتیں ہی بڑی ہیں لیکن اس کی آیات زیادہ ہیں۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ کون سی گائے، کس کا بیان ہے؟ پورا واقعہ تو نہیں، مختصر کر کے سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا لالچ میں کہ اس رشتہ دار، اس شخص کا یہی ایک رشتہ دار تھا اور کوئی نہیں تھا، وہ مالدار تھا۔ اس نے اس کا مال ہتھیانے کے لیے کہ مجھے ہی ملے گا اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش دوسرے علاقے میں جا کر رکھ دی تاکہ شبہ دوسروں پر ہو۔ لوگوں نے لاش کو دیکھا، اب جس نے مارا ہے وہی مطالبہ کر رہا ہے قصاص کا، مجھے بدلہ چاہیے، میرا یہ رشتہ دار مارا گیا، خود ہی واویلا کر رہا ہے، قتل بھی خود کیا۔ فیصلہ کیسے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، جواب ملا کہ ایک خاص گائے، گولڈن کلر کی، سنہری رنگ کی گائے وہ لو۔ اس گائے کا کوئی حصہ، لوگ کہتے ہیں اس کے پاؤں، جس کو آپ کھر بھی کہتے ہیں، پائے بھی کہتے ہیں، اس گائے کو ذبح کرو،
اس کا کھر، اس کے پاؤں مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے اس پہ لگاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ قرآن میں ہے سارا واقعہ۔ میں نے پوری تفصیل نہیں سنائی آپ کو، مختصراً صرف جو بات سنانی تھی، ورنہ میں پورا واقعہ سناتا آپ کو اور مزہ آتا۔ چنانچہ اس گائے کا پاؤں مقتول شخص جو قتل ہو چکا، قتل ہوئے اس کو ٹائم ہو چکا، اس پہ لگایا گیا، وہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ والے کی مردہ گائے میں اتنا اثر ہے تو اللہ والے میں کتنا اثر ہوگا۔ وہ گائے جو ذبح ہو چکی اس کا کوئی حصہ لگایا جا رہا ہے تو مردہ زندہ ہو رہا ہے۔ تو موت کے حوالے سے بات چلی تھی، موت فنا ہونے کا نام نہیں۔ اب میں مزید واقعات سناؤں تو اور ٹائم لگے آپ کو۔ آپ قبرستان جاتے ہو، جا کر مسلمانوں کے قبرستان میں سلام کرتے ہو، السلام علیکم، آپ کہتے ہو یا اہل القبور، مسلمانوں کا قبرستان ہے، ورنہ الفاظ حدیث میں ہیں یا اہل الدیار من المؤمنین، اے اس بستی میں جو مسلمان ہو ان کو سلام۔ سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے۔ جو سنتا نہیں اس کو سلام نہیں کریں گے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کریں گے۔ تو آپ سلام کرتے ہو تو مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، آپ کو اس لیے نہیں سنائی دیتا کہ آپ کی وہ حالت نہیں ہے۔ سننے والے سنتے بھی ہیں، سننے والے جواب سنتے ہیں، وہ ایسے کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، سینکڑوں واقعات ہیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا حضرت عمر کے زمانے میں وہ نوجوان جو اللہ سے ڈرا، حضرت عمر اس کی قبر پر جا کر پوچھتے ہیں، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں۔ اے نوجوان، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، بتا تجھ کو 2 جنتیں ملی یا نہیں؟ حضرت عمر قبر والے سے بات کر رہے ہیں، وہ قبر والا جواب دیتا ہے امیر المومنین مجھ کو 2 جنتیں مل گئی۔ میں نے کہا نا اس طرح کے واقعات ایک نہیں بہت سارے ہیں، متعدد واقعات کتابوں میں، مستند کتابوں میں آپ کو ملیں گے۔ تو میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں، صرف یہ چونکہ بعد موتہا کا لفظ آیا تھا اس لیے میں نے موت کا بھی ذکر کر دیا۔ اب زمین مردہ ہو گئی، جب خشک ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں زمین مردہ ہو گئی، اللہ بارش برسا کر اس کو پھر زندہ کرتا ہے، اسی طرح وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرتا ہے، بے جان سے جاندار کو، جاندار سے بے جان کو۔ اس کے لیے کچھ مشکل، اونچی کہیے گا، اب جاندار سے بے جان نطفہ نکلا، اس نطفے سے اللہ نے پھر جاندار بنا دیا۔ وہ جس کے لیے چاہے جیسے چاہے۔ بات آئی ہے تو بیچ میں کرتا چلوں، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، قرآن میں بیان ہے، ہمارے نبی نے تو بے جان سوکھے تنے کو زندہ کیا، ستون حنانہ، جو نبی کے عشق میں رویا حضور نے اس کو زندگی عطا کی۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ بنانا کچھ مشکل نہیں، اور وہ جو چاہے۔ اب میں آپ کو ایک رخ دے رہا ہوں سوچنے کا،
آپ شروع نہیں کر دینا کہ ہم آزماتے ہیں، رخ دے رہا ہوں۔ آپ کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں، سنسان جگہ ہے، کار خراب ہو گئی، اچانک رک گئی، مکینک مستری نہیں ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں، یہ گاڑی کیسے ٹھیک ہوگی، مکینک لانا پڑے گا، اس کے بغیر ٹھیک ہو سکتی نہیں، مشین ہے نا۔ آپ کے ذہن میں لامحالہ یہ خیال آئے گا، مجھے بتائیں اللہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، یقین ہے نا؟ مگر اس یقین پر آپ کبھی اس طرح نہیں، آپ یقین سے چاہیں اللہ کر دے، اس کے لیے کچھ مشکل۔ ہم نے دعاؤں کا اثر دیکھا ہے، نگاہوں کا اثر۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اپنی بات سنا رہا ہوں، میں ایک مرتبہ عمرہ کرنے گیا تھا، بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، جسم میں بہت کمزوری تھی، نیند بھی 2-3 دن سے نہیں ہوئی تھی، اور کمر میں تکلیف تھی۔ طواف بڑی مشکل سے کر کے جب میں صفا مروہ کے لیے پہنچا، صفا پہاڑی سے میں نے چلنا شروع کیا تو میری ٹانگوں نے بتا دیا کہ مشکل ہے۔ میں سوچنے لگا کہ میں ویل چیئر پہ بیٹھ جاؤں اور صفا مروہ کر لوں، کیونکہ مجھ سے چلا نہیں جائے گا، کیونکہ آنا جانا 7 پھیرے ہیں، 3-3.5 میل کا فاصلہ ہے، نہیں چلا جائے گا۔ میں نے اس وقت وہیں رک کر عرض کی، یا اللہ مجھے ہمت دے دے، میں اپنے پاؤں پر ہی کر لوں، منٹ نہیں لگا ہوگا۔ میں قرآن سامنے مسجد میں بیٹھا ہوں، 1 منٹ نہیں لگا ہوگا، مجھے پتہ نہیں کہاں سے طاقت آ گئی، اور میں نے بڑے مزے سے وہ کی۔ یہ میرے ساتھ بیتی ہوئی بات کیوں سنائی ہے؟ یقین ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ بے دلی سے، بے یقینی سے کر رہے ہوتے ہیں، نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے یا اللہ ایسا ہو جائے، پھر سوچتا کیسا ہوگا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یقین رکھیں اللہ تعالی قادر ہے، قادر کا مطلب سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی کمزوری نہیں۔ آپ کے گناہ کتنے بھی ہو جائیں وہ معاف کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا جی بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، لا علاج، اللہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ موت کے منہ سے واپس آئے ہوئے لوگ دیکھے۔ شیر بنگال حضرت مولانا عزیز الدین غالباً نام تھا۔ میں جب گیا بنگلہ دیش، ان کی بات مجھے لوگوں نے سنائی، بہت بڑے وہ عالم تھے، سید بھی تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ 2 دن تک انہیں دفنایا نہیں گیا، تیسرے دن وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کتنے برس زندہ رہے۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ مر گئے ہیں، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے سنایا بھی میرے ساتھ کیا ہوا، وہ جو کیفیت وہ ساری بیان بھی کی۔ تو میں نے بتانا کیا ہے، رب جس کے لیے جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے وہ کرتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اب اس طرح کے واقعات سناؤں کہ کیسے کیسے کب کب کس کے ساتھ ہوا، حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، دوسری کتابوں میں متعدد واقعات ہیں۔ دعاؤں کا فیض بھی ہوا، دوسروں کو پڑھنے کا فیض بھی ہوا۔ تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دعا کرو تو یقین کے ساتھ کرو۔ کیسے؟ پھر کہیے یقین کے ساتھ۔ ہم پتہ نہیں ہوگا نہیں نا، یقین کے ساتھ کرو۔
اور رب تعالیٰ بڑی حیا والا ہے، کوئی اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کی حیا گوارا نہیں کرتی کہ خالی لوٹ آئے، بڑی شان والا ہے۔ تو وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ کو نکالتا ہے مردے سے، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے۔ یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور تم یوں ہی نکالے جاؤ گے، تمہیں موت آ جائے گی، لوگ کہیں گے مر گئے، اللہ فرماتا ہے میں نکالوں گا، قبر سے ہوں گے، مٹی کھا گئی ہوگی، مچھلیاں کھا گئیں، جانور کھا گئے، اللہ نکالے گا، وہ قادر ہے، کچھ مشکل نہیں۔ تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، وہ مردے کو زندہ کرے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو جو لوگ اس بارے میں شبہ کرتے ہیں ان کو بتانے کے لیے میں نے اتنی باتیں کی ہیں۔ یاد رہے سور پھونکنے کی بات میں کر چکا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، بہت ہی گرجدار کوئی آواز ہوگی، سارے کے سارے جتنے ہوں گے جہاں کہیں ہوں گے ختم، دوبارہ پھونکیں گے، سارے اٹھیں گے اور میدان قیامت کے لیے جمع ہوں گے، اللہ جمع کرے گا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا بہت سے مریل ہوتے ہیں پھر ایک دم تندرست ہو جاتے ہیں، کون کرتا؟ آپ کہیں گے ڈاکٹر، تو ڈاکٹر نہیں کرتا، ڈاکٹر دوا بتاتا ہے، دوا میں اثر رکھنے والا اونچی گئیے گا اللہ ہے۔ آپ نے یہ بھی سن لیا۔ تو اللہ تعالی قدرت کاملہ سے تمہیں دوبارہ بنائے گا۔ میں نے آپ کو اب خلاصہ سنانا ہے اور اس کے بعد آگے پڑھنا ہے۔ پہلی آیت میں کہا اللہ کی پاکی بولو صبح بھی اور شام بھی، اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، دوپہر کا وقت ہو، دن رہے یا رات ہو جائے، عشاء ہو جائے، نمازوں کے اوقات بھی بتا دیے۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ تینوں آیتیں یاد کر لیں، سورہ روم کی آیت نمبر 17، 18 اور 19، یہ خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کرا دیں۔ بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے جو شخص یہ تینوں آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد تو اس کے اعمال نامے میں ستاروں، بارش کے قطروں، درخت کے پتوں اور مٹی کے ذروں کے برابر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ رب کے ہاں کچھ بھی کمی نہیں۔ اور جب وہ مرے گا تو اسے قبر میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آیتوں کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھتے تھے، یہ بھی کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ سورہ صافات کی آخری آیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے، اس وقت تو عربی زبان تھی ہی نہیں۔ لوگ بھی لاتے ہیں نا سوال اپنی سمجھ سے، بڑا سمجھ کے لاتے ہیں کہ ہم عربی زبان تھی نہیں تو پھر وہ یہ آیتیں کیسے پڑھتے تھے؟ تو وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو کس زبان میں یہ سکھائی تھیں، یہ میرے رب کا کام ہے۔ وہ اس کا مضمون جس زبان میں اللہ نے سکھایا تھا ہمیں
قرآن کے ذریعے مل گیا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عربی بولنا شروع ہوئے لوگ، انہوں نے سب سے پہلے عربی بولی، تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا ان کو کچھ ملتا۔ ہاں، قرآن پڑھنے کا بہت ثواب، ہم اپنی طرف سے کوئی ثواب بتائیں اس میں شبہ ہو سکتا ہے، جو اللہ کی طرف سے، نبی پاک کی طرف سے پتہ چلے اس میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کچھ بزرگوں نے ہمیں کہا ان پر اعتماد کرتے ہوئے، لیکن آپ کو پڑھنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی حیات الحیوان علامہ کمال الدین دمیری کی کتاب، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو ہرن، اسپرنگ باک کہتے ہیں، ہرنی، اس کو پتہ چلا کہ اللہ کا خلیفہ آیا ہے زمین پر، وہ عقیدت سے سلام کرنے آئی۔ کیا کرنے آئی؟ نبی کو سلام کرنے کا شوق جانوروں کو بھی ہے، وہ کیسے ہیں انسان جو منع کرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے ان پر۔ اس نے آ کے محبت سے، عقیدت سے سلام کیا، حضرت آدم نے سلام کا جواب دیا اور محبت سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ وہ خوش ہو کے اچھلتی ہوئی جب اپنی ہمجولیوں میں گئی، باقی ہرنیوں میں گئی، تو انہوں نے کہا آج تجھ سے خوشبو آ رہی ہے، تجھ سے پہلے نہیں آتی تھی، آج آ رہی ہے تجھ سے، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کے خلیفہ کو سلام کرنے گئی تھی، انہوں نے مجھ پہ ہاتھ پھیرا تو میرے اندر یہ خوشبو آ گئی۔ ان سب نے کہا ہم بھی جاتے ہیں خوشبو لینے، ہم بھی جاتے ہیں، آواز کیجئے نا، وہ کیوں آئی تھی پہلی؟ سلام کرنے، یہ کس نیت سے؟ خوشبو لینے، وہ ساری آ گئیں، حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، ان پہ بھی ہاتھ پھیرا، مگر ان میں خوشبو نہیں آئی۔ وہ واپس جا کے ان سے کہنے لگی، پہلی والی سے، تو کہہ رہی ہے انہوں نے ہاتھ پھیرا خوشبو آ گئی، ہم پہ بھی، ہم گئے، انہوں نے ہم پہ بھی ہاتھ پھیرا خوشبو نہیں آئی۔ اس نے کہا میں سلام کرنے گئی تھی، میں آزمانا نہیں چاہیے اللہ والوں کو۔ تم آزمانے چلی گئیں کہ ہم دیکھتے ہیں آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ عقیدت ہو تو پھل ملتا ہے، اعتراض کرنے والے اعتراض ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ تو ثواب بہت سا آپ کو بتائیں گے کہ جی اس کو پڑھنے کا اتنا ثواب، اگر کسی بزرگ کا کہا ہوا ہے تو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہم نے کس کے لیے کرنا ہے؟ اونچی اللہ کے لیے۔ اللہ راضی ہوگا، جتنا چاہے ثواب عطا فرمائے، جتنا چاہے نوازے، کوئی مشکل نہیں۔ آپ نے یہ بات سن لی۔ میں ان 3 آیتوں کی مزید بھی تفسیر بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اگر کئی جمعے اور لگاؤں، اگلی آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ۔ یہ آیتیں ہیں، ذرا دھیان سے سن لیں۔ اللہ کی نشانیوں کا ذکر 5-6 آیتیں آئیں گی، ان میں سے یہ پہلی آیت۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ یہ اللہ کی ساتھ دیجئے، اللہ کی۔
ثم اذا انتم بشر تنتشرون. اللہ کی نشانی ہے، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے. اے انسانوں پہچانو تمہیں کس نے بنایا ہے. دنیا بھر میں ایجادات کرنے والوں، اپنے آپ کو موجد کہلانے والوں، جی ہم مینوفیکچرر ہیں، ہم انوویٹر ہیں، ہم بنانے والے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے. انسان اللہ کی مخلوق ہے، کوئی اور اس کو بنا سکتا؟ اللہ کی نشانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. تمہارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے زمین سے مٹی منگوائی. کیا منگوائی؟ مٹی پہلے بنا دی تھی نا اللہ نے، کیونکہ ضرورت پہلے ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے. زمین ہماری ضرورت تھی، ہم کس پہ ٹھہرتے، کس پہ بیٹھتے، کس پہ ٹھہرتے. اللہ نے زمین پہلے بنائی، ہمیں بعد میں بنا. ضرورت پہلے ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں. حضرت جبریل امین کو فرمایا جاؤ زمین سے مٹی لاؤ. وہ آئے، مٹی لے جانے لگے. مٹی نے واسطہ دیا اللہ کا، اللہ کے واسطے مجھے نہ لے جاؤ. انہوں نے چھوڑ دیا. اللہ کی بارگاہ میں گئے. اللہ نے فرمایا جانتا ہے اللہ سب کچھ، مٹی نہیں لائے. یا اللہ اس نے تیرا واسطہ دیا تھا، کوئی تیرا واسطہ دے تو پھر کیسے نہ مانا جائے. میں چھوڑ آیا. بہت اچھا. میکائیل تم جاؤ. وہ آئے، مٹی نے واسطہ دیا، وہ بھی چھوڑ گئے. اسرافیل تم جاؤ. وہ بھی آئے، مٹی نے واسطہ دیا، وہ بھی چھوڑ گئے. اسرائیل تم جاؤ. اسرائیل علیہ السلام آئے، مٹی لی، لے جانے لگے. مٹی نے واسطہ دیا، اللہ کا واسطہ، مجھے نہ لے جاؤ. حضرت اسرائیل نے جواب دیا جس رب کا تو واسطہ دے رہی ہے اسی کا حکم ہے. اللہ کا واسطہ دے رہی ہے نا، اسی نے بھیجا، اسی کا حکم ہے، میں تو لے کے جاؤں گا. حکم ہوا، روح قبض کرنے کی ڈیوٹی بھی تمہاری. لوگ واسطہ دیں تو باقی چھوڑنا آئے کہیں. اللہ کا واسطہ دیں تو ڈیوٹی لگ گئی. حضرت مٹی کے رنگ مختلف، مٹی کے مزاج مختلف، ہر مٹی کا اثر الگ. جتنے رنگ کی مٹی ہے اتنے ہی رنگ کے بندے، انسان بھی اتنے ہی رنگ کے. مٹی میں ایک جیسا مزاج نہیں، بندوں کے مزاج بھی ایک جیسے. اس میں لڑائی جو ہوتی ہے نا آپ کی، یہ آپ کی مٹی کا مزاج ہے. اب لڑنے سے رہ نہیں سکتے. تھوڑا لڑیں، زیادہ جھگڑالو ہوں، وہ زیادہ مٹی کا ہوگا معاملہ. لیکن مٹی منگوائی اللہ نے، مٹی سے بنایا. مٹی سے آپ بھی کہیں گے لیجیے جی میں مورت بنا لیتا ہوں. وہ مورت اور انسان ایک جیسے؟ اونچی پوچھ رہا ہوں. تو یہ اللہ کی نشانی ہے جو تم انسان ہو اور پھیلے ہوئے ہو ساری دنیا میں. یہ گوشت، یہ پوست، یہ ہڈیاں، کتنی رگیں جی، 72,000 میل. کچھ بتاتے ہیں فٹ، بتاتے ہیں گز، بتاتے ہیں. اتنی رگیں، خون پمپ ہوتا ہے، بال سے باریک وریدیں ہیں، آرٹریز ہیں، ایک نظام ہے. سائنس کہتی ہے 10 ملینز، 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے. تو 10 ملینز کا مطلب کیا ہو گیا؟ 1 کروڑ. 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے ضرب دیں، ملٹی پلائی کریں. اتنے کارخانے انسان کے اندر لگے ہوئے ہیں.
آپ مسکراتے ہیں نا کبھی کبھی، کچھ لوگوں کو نہیں ہوگی عادت مسکرانے کی۔ 200 کتنے؟ آپ کے چہرے کے اندر 200 اندر جو باریک باریک وریدیں ہیں وہ ساری کام کرتی ہیں تو مسکراہٹ آتی ہے چہرے پر۔ سنتے کیسے ہیں، سمجھتے کیسے ہیں؟ غور کریں، انسان اللہ کی نشانی ہے۔ یہ کیسا، اس کا دماغ کیسا، اس کی ایجادات دیکھیں۔ ایک لمحے میں، لمحے کا مطلب سیکنڈ کا معمولی سا حصہ، آپ 4 کروڑ باتیں یاد کر سکتے ہو۔ کتنی؟ میں نے صرف اس 1 سیکنڈ کا کہا ہے، پورے منٹ کا نہیں کہا ہے۔ آج دنیا آئی کیوں، آپ کے دماغ کی تیزی کتنی ہے، صلاحیت کتنی ہے، آئی کیو ٹیسٹ کرتے ہیں کس کا کتنا ہے۔ دنیا کے حوالے سے میں نے اس پر ایک مرتبہ تھوڑا سا مضمون لکھا تھا، آئی کیو کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اتنے پرسنٹ، اتنے پرسنٹ، اتنے پرسنٹ، ہائیسٹ پرسنٹ بتایا فلاں کا اس دور میں اس شخص کے لیے شمار ہوا کہ اس کو اتنی زیادہ صلاحیت تھی۔ تم ابھی تک تو ولیوں پہ نہیں پہنچے، ولیوں کے بعد صحابہ پہ نہیں پہنچے، پھر نبیوں پہ نہیں پہنچے، نبیوں کے نبی کی بات کہاں سے کرو گے؟ تم نے تو اپنے طور پر جو عام آدمیوں کا ناپا ہے تو تم حیران ہو رہے ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ناپنے لگ گئے ہو، ان کی شان ناپنے لگ گئے ہو۔ سنو، ان کی شان کو کوئی ناپ سکتا نہیں۔ یہ جو نعت میں پڑھتا ہوں نا، سب سے اولا و اعلیٰ، اب سب سے کا مطلب کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے سب سے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے، کائنات میں جو کچھ ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کو العالمین، اس سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے، یہ نہیں کہ اس سے، اس سے، اس سے، سب سے۔ میرے نبی پاک جیسا کوئی بھی نہیں۔ تم آج تک عام انسان کے آئی کیو پہ حیران ہو رہے ہو، ولیوں کی شان کتنی، پھر صحابہ، پھر نبی، اور پھر نبیوں کے نبی۔ اللہ کی نشانی ہے انسان۔ یہ انسان کا لفظ 3 لفظوں سے بنا ہے۔ کتنے لفظوں سے؟ کہا جاتا ہے، اس کی لفظ انسان کو پڑھنے لگیں، آپ گوگل سے پوچھیں گے تو وہ آپ کے سامنے اتنے صفحے کھول دے گا، آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سرچ انجن ہے، اس میں لوگوں نے جمع کر دیا صحیح غلط جو بھی کچھ ہے، لیکن وہ بھی اتنے جواب دیتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں۔ آنسا، انسا، نسیا، یہ پہچانتا ہے، مانوس ہوتا ہے، بھول جاتا ہے۔ آپ کسی کو پہچانتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کو اس سے انٹیمیسی، لگاؤ ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ وہ کہا نا حضرت میاں صاحب نے، جنہ باجوں پل نہیں سی لنگ دے، او شکلاں یاد نہ رہیاں۔ جن کے بغیر پل نہیں گزرتا تھا ان کے چہرے بھی یاد نہیں رہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انسان کو اگر یہ بھول نہ ہو نا، اس میں پاگل ہو جائے۔ کتنی باتیں آپ کی پرانی ہیں، آپ اس کو اگر یاد کریں تو آپ کو پھر وہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں بتا کیا رہا ہوں، انسان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مٹی سے بنایا ہے۔ اتنا بہترین، رب کی مخلوق میں سب سے بہترین انسان کس سے بنایا ہے؟ اب دوسری بات آ گئی، مٹی سے بنا ہے، جانا کہاں ہے؟ اکڑتے کیوں ہیں؟ یہ ساری دنیا لڑ رہی ہے
او جی فلانے ملک کی فلانے ملک کے ساتھ، فلانی پارٹی کی فلانے پارٹی کے ساتھ، فلانے گروہ کی فلانے، یہ لڑائیاں جانا کہاں ہے؟ جب کوئی مر جائے قبر پہ کیا جا کے ڈالتے ہو؟ زندگی میں کیوں نہیں ڈال دیتے ان باتوں پہ مٹی؟ جب ان بندے پہ ہی ڈال رہے ہو تو اس کی باتوں پہ بھی ڈال دو۔ لیکن ہم لوگ لڑتے ہیں برسوں، شکل نہیں دیکھنی، ملنا نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں، کتنے جھگڑے، کتنے مقدمے، عدالت میں مقدمے پڑے پڑے برسوں گزر جاتے ہیں، بندے بھی گزر جاتے ہیں۔ مٹی۔ ہر کوئی عروج چاہتا ہے، ہر کوئی عروج، اونچائی، ناموری، بلندی۔ مٹی بھی بگولا بن کے کدھر جاتا ہے؟ اوپر ہی جاتا ہے نا، لیکن پھر کہاں آ جاتا ہے؟ پانی ملا، پانی میں ہوا ملی، لہر بنی، پھر کہاں آئی؟ واپس۔ کبریائی صرف رب کی شان ہے، بندے کو کسی طرح بھی کبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور بڑے بولتے ہیں لوگ، پھر بھگتتے ہیں۔ آپ کے سامنے روز ہوتی ہیں یہ باتیں، تو انسان کو پہچانو۔ جہان کبیر، جہان صغیر، پھر اصطلاحات تصوف میں جاؤں تو ایک عالم کبیر، عالم صغیر، جو کچھ سارے جہان میں انسان تجھ میں ہے۔ پورے کائنات کا نظام بندے کے اندر رکھا گیا، اس کو عالم صغیر۔ جیسا وہ جہان ہے ویسے ہو جاؤ، تو پھر کتنی بلندی ملتی ہے، پھر بندہ بندہ نہیں رہتا، غوث اعظم بن جاتا ہے۔ پانی بھاپ بن جائے، بھاپ، اسٹیم، انجن چلاتا ہے یا نہیں چلاتا؟ اونچی۔ جڑی بوٹی کا عرق نکل جائے، ٹانک بن جاتا ہے یا نہیں بن جاتا؟ اے انسان، تو بھی اللہ کا بندہ بن جا، پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتوں سے افضل پھر وہ ہوگا جو تو چاہے گا۔ ہم رویوں میں، مزاج میں، ایٹیٹیوڈ میں، بیہیویئر میں کیسے، کسی کے اخلاق نہیں ہے، کسی کا مزاج نہیں ہے، میں ہوں، آپ ہوں، سب الا ماشاء اللہ۔ جو نکھر کے آتے ہیں پھر دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ پھر قیصر روم کا دربار ہو یا شاہ حبشہ کا، غیر مسلم بھی جا کے کہتے ہیں ہم میں ایک شخص آیا ہے، ہمارا ہی تھا، بڑا پیارا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اگلے پوچھتے ہیں کردار کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا شرم حیا میں، سچ بولنے میں، امانت میں، خوبیاں ہی خوبیاں۔ اللہ نے نام ہی محمد رکھا ہے صلی اللہ، جس کے معنی جس کی بار 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 زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے۔ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام، وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، کلہا۔ یہ مائک ہے، اس وقت نہیں تھا مگر ان کو نام معلوم۔ یہ وائر کیبل ہے، ان کو نام اونچی۔ 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے حضرت آدم علیہ السلام، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ کتنی؟ میں آپ سے پوچھوں دنیا کی زبانیں، آپ کو نام نہیں آئیں گے؟ 200 کچھ ملک ہیں، ہر ملک میں آپ اگر 100 زبانیں بھی لگا لو اپنے حساب سے سوچ کے، تو آپ کہو گے جی 20,000 ہو گئیں، 25، 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے۔ کتنی قومیں آئیں، ان کی کیا کیا بولیاں تھیں، اللہ نے ان کو سب سکھایا۔ جب جس کے صدقے میں حضرت آدم بنے،
جب ان کو اتنا سکھایا اپنے حبیب کو کتنا سکھایا۔ جانور بھی آ کے بول رہے ہیں نبی پاک سے، پرندے بھی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ہرنی بندھی ہوئی تھی نا، اس نے حضور کو پکارا تھا نا، بات کی تھی کہ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں۔ میرا نبی سب کی زبانیں جانتا ہے، کس کی عطا سے؟ آج کوئی زیادہ نمبر یاد کر لے، کہتے ہیں اس کی بڑی یادداشت ہے۔ کسی کو کچھ 4 فارمولے یاد ہو جائیں، کہتے ہیں جی بڑی یادداشت ہے۔ جس کو رب عطا فرمائے، جس کو رب یاد کروائے، اس کی کیا شان ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں سب سے اولا اعلی، یقین سب سے اللہ کے سوا جتنے ہیں سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ کس کس کو کتنا علم، کتنی ذہانت، کتنی قابلیت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اللہ نے کیا کیا، لوہا ان کے ہاتھوں میں روئی کی طرح نرم ہو جاتا۔ کتنا سخت لوہا ہوتا، ان کے ہاتھوں میں روئی کی طرح نرم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی حکومت ان کی مرضی سے چلتی، وہ کہتے ہیں آہستہ چل، آہستہ چلتی، تیز چلتی۔ جنوں پر بھی ان کو حکومت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی دی، پتھر پہ مارتے ہیں چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے بغل کے نیچے سے نکالتے ہیں، چاند کی طرح چمکتا ہے قرآن میں یا نہیں ہے؟ سب کچھ کتنے معجزات کا ذکر نبیوں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں تم گھر میں کیا دبا کے آئے ہو، کیا کھا کے آئے ہو، مجھ سے پوچھ لو میں بتا دوں گا، میں شفا دوں گا برس والے کو، کوڑ والے کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا میں اس کو شفا دوں گا، ٹھیک کر دوں گا۔ قرآن میں ہے بیان۔ سارے نبیوں کے معجزے ایک طرف، میرے نبی کی شان ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ سب کو، کسی کو ایک، کسی کو 2، کسی کو 3 معجزے ملے، حضور آپ کی اکیلی ذات میں سارے معجزے، سارے نبی معجزے لے کر آئے، آپ خود معجزہ بن کر آئے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک کتنے انسان ہوئے، کروڑوں، اربوں، خربوں، جن کے تذکرے محفوظ ہیں، جی وہ فلانا اس نے یہ ایجاد کیا، فلانا اس نے یہ ایجاد کیا، فلاں جناب یونانی یوں تھے، وہ عراقی یوں تھے، فلاں یوں تھے۔ آپ حیران ہوتے ہیں، لوگ اتنے عقل والے تھے، اتنے جاننے والے تھے۔ وہ جس نے پورا نظام فلکیات کا، ستاروں کا، سب کچھ بتا دیا، آپ کے پاس وہ کتابیں آج تک ہیں، آپ حیران ہوتے ہیں۔ آج کہتے ہیں جی انسان چاند پر چلا گیا، آپ حیران ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری نشانیوں میں سے ہے یہ انسان، اس رب کو پہچانو۔ تمہیں، تمہاری نظر ان تک ہے، رب نے کیا کیا بنایا۔ کہنے والے نے کہا من پرستم عز وجل را او رب محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ فارسی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ امام ربانی
امام مجدد الفسانی کے الفاظ بتائے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اللہ کو اس لیے رب مانتا ہوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے. انسان، یہ حضرت انسان کتنے کمالات والا ہے، کیا کچھ ہے اس میں. لیکن اسی انسان کے لیے قرآن میں بتایا گیا ظلومن جہولا بھی ہے، قطورا بھی، کتنے الفاظ اس کے لیے آئے. جلد باز بھی ہے، یہ جھگڑالو بھی ہے. انسان کی مختلف کیفیات. یا اللہ میری یہ مشکل دور کر دے، فلاں ہو جائے، میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، بھول جاتا ہے. توبہ کرتا ہے، توڑ دیتا ہے. وعدے کرتا ہے، پورے نہیں کرتا. اللہ سے مانگتا ہے کروڑوں، یا اللہ اتنا دے اتنا دے اتنا دے اتنا. اللہ کی راہ میں دینا پڑے تو چھوٹے سے چھوٹا نوٹ ڈھونڈتا ہے. کچھ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے لگے رہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں. بندے ہیں نا، ان کی کوشش کیا ہے؟ رب راضی ہو جائے. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا کمانا گھومنا پھرنا سب کس لیے ہے؟ اللہ راضی ہو. اور کچھ ہیں جو اپنے آپ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے، ہم راضی ہو جائیں. اے انسان پہچان اپنے آپ کو. تجھے بات کرنے کی، تجھے اگر بولنا نہ آتا ہوتا، تجھے سننا نہ آنا ہوتا، تجھے دیکھنا نہ آنا ہوتا، کتنی کمی ہوتی. جن کے پاس یہ نہیں ہے ان سے پوچھو، تجھے اتنا کچھ ملا، تو رب کو نہیں پہچانتا، شکر گزار نہیں بنتا. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے انسان. اللہ کی اس نے بنایا ہے. اے انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے. کتنا کچھ کھا جاتا ہے، کتنا کچھ پی جاتا ہے، کبھی غور کیا؟ ثم اذا انتم بشر تنتشرون. اب لفظ بشر آ گیا. لفظ بشر کے لیے کیا کہا؟ انسان. تم بشر ہو، آدمی ہو، آدم کی اولاد ہو، گوشت پوست اور خون. پوست کھال کو کہتے ہیں، یہ گوشت ہے، کھال ہے، خون ہے. تمہیں عقل دی گئی ہے اور تم بولتے ہو، بات کرتے ہو. حیوان ناطق انسان ہے نا. عقل کا معاملہ آ جائے، آپ کسی کو کہہ دیں تم جانور ہو، ناراض ہو جائے گا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اس کو کہو تم شیر ہو، خوش ہو جائے گا. شیر جانور نہیں ہے، انسان ہے نا، جس طرح چاہے. حالانکہ شیر بھی جانور ہے، مگر ویسے جانور کا ناراض ہو گیا، شیر کا تو خوش ہو گیا. یہ عقل. تمیز کرتے ہو، فرق کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا فائدے والا ہے، کیا نقصان والا ہے. اس کی وجہ سے یہ تمہیں، یہ بشر کو یہ چیزیں دی گئیں. بشر ہونا شان ہے. بشر ہونا، اگر شبہ ہے تو نہیں، یقین ہے تو مان لے. یہ بشر ہونا، انسان ہونا شان والی بات ہے. المفردات امام راغب اصفہانی نے جو لکھی ہے، سارے پڑھتے ہیں، سارے مانتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ظاہر چمڑا، کھال، پوست
اور انسان کو اس لیے بشر کہتے ہیں کہ اس کا چمڑا بالوں سے صاف ہوتا ہے، بخلاف دیگر حیوانات کے کہ ان پر اون ہوتی ہے، بہت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ لفظ بشر کا اطلاق واحد اور جمع دونوں کے لیے ہوتا ہے، لفظ بشر واحد بھی اور جمع کے لیے بھی۔ انسان کا جثہ کا مطلب باڈی، اور اس کے ظاہر پر یہ کیا جاتا ہے لفظ بشر کا اطلاق کے معنی بولا جانا۔ کس پر بولا جاتا ہے؟ وجود پر، اس کے ظاہر پر۔ مجھے بتائیں جانوروں کے پاس بھی باڈی ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے بہت زیادہ باڈی بھی ہوگی۔ سب سے زیادہ جسم والا جانور کون سا ہے؟ ہاتھی۔ کیا کھاتا ہے؟ ذرا زور سے بول رہے۔ اتنے بڑے جسم والا گھاس کھاتا ہے، آپ کو کون کون سی نعمت دی جاتی ہے کھانے کے لیے؟ یہ جو آپ کا وجود بنا ہے، کھاتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ یہ جو تم انسان ہو نا، پھیلے ہوئے، انتشار، پراگندہ ہونا، پھیلنا، انسان کے پراگندہ ہونے یا پھیلے ہونے کا مطلب یہ کہ حاجات میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی ضرورتوں میں گم، ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے۔ وہ کوئی ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے، ورنہ سب اپنے لیے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ اے اولاد آدم، تم بشر ہو کر، انسان ہو کر اپنی حاجات کے لیے پھیلے ہوئے ہو۔ تمہاری یہ ابتدا دلالت کرتی ہے کہ تم پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے، یہ اس کا اجمال ہے۔ اے انسان، تجھے کیسے بنایا گیا؟ ذرا اپنی بناوٹ پر غور کر۔ پانی کی ایک بوند ہے، ثم من نطفۃ ثم من علقہ، پھر لوتھڑا بنتا ہے، ثم من مضغہ، پھر اس پہ گوشت چڑھتا ہے، مخلقات وغیرہ، پھر ہڈیاں، ان پر گوشت چڑھتا ہے۔ اور کیسے چڑھتا ہے؟ ترتیب کیا ہے؟ کیا ہے اس کا؟ آنکھیں کہاں، کان کہاں، ناک کہاں، ہونٹ کہاں، زبان کہاں، دانت کہاں، ان کے اندر کیا نظام؟ یہ جو نظر آ رہا ہے اور جو نظر نہیں آ رہا، وہ کیا نظام؟ بندہ کہے کہ میرے رب جیسا، سبحان اللہ۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جھونپڑی لگی ہوئی تھی جنگل میں، آپ کا خیمہ، اس میں رہتی تھی۔ علماء آئے، اماں جی باہر آؤ، صنعت دیکھو۔ خیمے سے باہر نکلو، صنعت، اللہ نے جو کچھ بنایا ہے، صنعت بنائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اللہ نے جو بنایا وہ دیکھو۔ فرمایا میں اندر جھانکتی ہوں، صانع کو دیکھتی ہوں۔ تم بنی ہوئی چیزوں کو دیکھتی ہو، میں بنانے والے کو دیکھتی ہوں۔ صانع اور صنعت۔ لیکن ہمارے پاس فرصت ہے، آم آئے ہیں، بس آم کا ذائقہ چاہیے بھائی، آم سستے مل جائیں۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا، آم ہوں، بہت سے ہوں، میٹھے ہوں، ہم تو بس نہیں غور کیا کہ ایک گٹھلی سے یہ پورا درخت بنا، اور کیسے کہ یہ ذائقے آئے، یہ آم کیسے بن گیا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا، بس کھانے سے غرض ہے، کھایا پھینک دیا۔ اس کے چھلکے میں، گودے میں کیا ہے، بال کیسے ہیں، کھال کیسی ہے، کیا کیا تاثیر ہے، نہیں غور کرتے۔ ایک بیج میں پورا درخت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کہیں گے یہ تو گٹھلی ہے، اس میں پورا درخت، اسی میں ستون بھی ہے، تنا بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، اسی سے ہی ہے نا سب کچھ، سب کچھ اشارہ کیا ہے، سمجھ آئی ہو بات تو۔ وہ درخت کی اصل ہے، سب کچھ اس میں ہے، میرا نبی کائنات کی اصل ہے۔
اشارہ کیا میں نے، میں ادھر جا نہیں رہا ورنہ بہت بات بڑھ جائے گی، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، میں نے صرف سمجھانا ہے اے انسان پہچان اپنے آپ کو، پہچان، تجھے رب نے بنایا، یہ کتنے جوڑ بنائے، کیوں بنائے؟ ناخن ہیں بڑھ جائیں کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ نہیں کاٹتے، لڑکیاں زیادہ رکھنے لگ گئی ہیں، نہیں جی مردوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے ناخن بڑے ہونے چاہیے، شیطان بیٹھتا ہے بڑے ہوئے ناخن پر، کون بیٹھتا ہے؟ اب کتنے صاف کر لو اس میں سے جراثیم ختم ہوتے نہیں۔ یہ مونچھیں لبوں کی کناری آپ کی صاف ہونی چاہیے ورنہ اس میں جراثیم لگیں گے، جائیں گے منہ میں، حکم بھی ہے منع بھی ہے، جو ہم لوگ سمجھتے نہیں، ایک ایک بات میں کہاں کہاں بال ہیں کہاں نہیں ہیں کیوں ہیں، یہ ساری باتیں سوچتے جاؤ، حیران ہوتے جاؤ رب نے کیا بنایا ہے۔ دماغ دیکھنے میں، آپ بکری کا دماغ دیکھیں، اپنا دماغ دیکھیں گے نکال کے، شکل ایک جیسی ہے لیکن فرق ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، اس کے دماغ میں وہی تاثیر ہے جو آپ کے دماغ میں ہے؟ دل آپ جانور میں بھی دیکھیں گے اس میں بھی ہوگا اور آپ کے جسم میں بھی ہوگا، دونوں کی حالت کیفیت ایک ہے۔ پہچان انسان اپنے آپ کو، تو رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جھک جا اس رب کے سامنے اور پہچان لے، جب تو اپنے آپ کو پہچان لے گا تجھے وہ رفعت کا مطلب بلندی، کیونکہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بہت بلند کر دیتا ہے۔ کہنے والے، قدر والے کیا کہتے ہیں؟ قدر والے، خس خس جتنا قدر نہیں میرا، مالک نو وڈیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مہر چڑھایا سائیاں۔ قدر والوں کی بات کہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ خشخش کا دانہ کتنا باریک سا ہوتا ہے، چھوٹا سا، ویسے خس کہیں آپ کو تنکے کو، اتنی قدر نہیں ہے۔ اے انسان تجھے عزت کس نے دی ہے؟ اس عزت کو پہچان، وہ حرکتیں نہ کر جو تیری شان کے لائق نہیں۔ ہم لوگ غافل ہیں، ہم لوگ غافل ہیں۔ جنہوں نے پہچان لیا وہ رب کے مقبول بندے بن گئے، ایسے بندے بن گئے کہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اللہ ان سے فرماتا ہے بندو تم نے میرا کہنا مانا، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، جو تم کہو گے میں کروں گا۔ عطا، کرم۔ تو یاد رہے، لفظ بشر کے حوالے سے صرف ایک بات کر دوں، ہم بھی بشر ہیں، نبی بھی بشر ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ نبی کی بشریت کا انکار قرآن کا انکار ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو جو نبی کو بشر نہیں مانے گا وہ قرآن کا منکر ہوگا، جو منکر ہوگا وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ مگر میرے تمہارے جیسے بشر نہیں ہیں، بشر ہیں، بشر ہیں، بشر ہیں، مگر میرے تمہارے جیسے وہ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں۔ میری آپ کی انگلی میں اشارہ کروں تو وہ پتہ نہیں ہلتا، میں انگلی کا اشارہ کر کے کسی کو بلاؤں وہ وہیں سے پوچھے گا کیا بات ہے، پولیس والا نہیں آئے گا میری انگلی کے اشارے سے۔ ایسا ہی ہے نا، نبی کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے درخت چل کے آتے ہیں۔
پتھر چل کے آتے ہیں، نئی نئی انگلی کا اشارہ ہو جائے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاتھ کا اشارہ ہو ڈوبا سورج لوٹ کے آتا ہے۔ وہ بشر ہیں مگر میرے تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ وہ کیسے بشر ہیں؟ ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا جنہوں نے اس راز کو نہیں سمجھا وہ کچھ نہیں پا سکے، اور جنہیں تھوڑی سی سمجھ آ گئی وہ کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ۔ پوری سمجھ تو اللہ کے سوا کو، نبی پاک کی شان کو اللہ کے سوا کوئی پوری طرح جانتا نہیں ہے۔ جتنی اللہ کی عطا ہو، خود حضور نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں، تو تھوڑا سا جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ان جیسا، وہ خیر ہر طرح خیر ہیں، ہر طرح افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، خوبیوں کا مجموعہ، خوبی ہے ہی وہ جو ان میں ہے، جو ان میں نہیں وہ خوبی ہی نہیں۔ یہ پہلی بات آپ نے سنی، وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ اللہ نے فرمایا ان خلق لکم، تمہیں بنایا مٹی سے اے انسان، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اس کی اگلی آیت جو ہے وہ میاں بیوی کے بارے میں، جو اگلی آیت انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے ہیں۔ میاں بیوی، اگر پرانی ریکارڈنگ محفوظ ہے، وہ رشید صاحب ایک زمانے میں کرتے تھے، میں نے 6 جمعے بیان کیا تھا میاں بیوی کا موضوع، 6 جمعے مسلسل۔ اگر وہ پرانی ریکارڈنگ کہیں کسی کے پاس انہوں نے اکٹھی وہ بنائی تھی، کسی کے پاس محفوظ ہو تو وہ دوبارہ دے دے، یہ لوگ دوبارہ چڑھا دیں گے، نہیں تو میں ابھی مختصر بیان کروں گا، کیونکہ وہ 6 جمعے تو نہیں لگاؤں گا۔ میں نے 6 جمعے میاں بیوی کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ اب اگلی نشانی اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ یہ میاں بیوی ہونا بھی اللہ کی، اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو مجھ سے کسی طرح، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور مہینہ ذی قعدہ کا ہے، اور پھر اس کے بعد حج کا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ تو حج کے موضوع پر بھی انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے، مکہ کا بھی بیان، مدینہ کا بھی بیان۔ حاجی ماشاءاللہ جا رہے ہیں، آج تو اب بہت مہنگا ہو گیا، بہت ہی مہنگا ہو گیا، لاکھوں روپے میں چلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے آپ کا قومی بجٹ آنا، بجٹ گورنمنٹ نے آپ کی کھال میں سے جو کچھ بچ گیا وہ بھی کھینچنا ہے، کیونکہ ان کو اپنے خرچے پورے کرنے ہیں۔ وہ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے آپ پر مزید کتنے ٹیکس لگائیں گے؟ اونچا رکھنا بیٹا، اونچا رکھو، کتنے ٹیکس لگائیں گے، کیا کچھ کریں گے، وہ آج شام کو آپ کو گھر جا کے پتہ چل جائے گا۔ حکومت، حکمرانی، ظلم لوگوں کو آسانی نہیں پہنچاتے، ان کو خدا یاد کہتے ہیں۔ حکمران اندھے بہرے ہوتے ہیں، یہ واقعی اندھے بہرے لوگ ہیں۔ 75 سال میں پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے آپ کے سامنے، دکھ ہوتا ہے۔ کل پرسوں ٹی وی میں سن رہا تھا 61 لوگ قتل ہوئے ہیں 5 مہینے میں، 61 لوگ، 61۔ سڑکوں پر لوٹ مار، یہ جو ڈاکو آتے ہیں نکالو کچھ ہے تو آپ اگر رکاوٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو مار دیتے ہیں۔ ایسی موتیں کتنی ہوئی ہیں؟ یہ رپورٹ ہے ان کی، جو ان کے پاس رپورٹ نہیں ہوئی ہیں وہ پتہ نہیں کتنی۔ ایک انسان کی جان، ناحق کسی کو مارنا ایسے جیسے سب کو مار دیا۔
وہ جو 9 مئی کو ہوا ہے نا حادثہ، اس کی ٹی وی میں سے ایک ایک کا چہرہ دیکھ کے نکال کے ڈھونڈ کے لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں؟ اونچی یہ ڈاکو ان کو نظر نہیں آتے؟ یہ چور نظر نہیں آتے؟ پتہ چلا اس ملک میں چور ہونا جرم نہیں، کمزور ہونا جرم ہے۔ جو اتنی بڑی چوری کرے اتنا بڑا عہدہ ملتا ہے۔ کیا اس طرح ملک چلے گا؟ مگر آپ کہیں گے حکومت سیدھی ہو، حکومت کب سیدھی ہوگی؟ جب آپ سیدھے ہوں گے۔ اب پھر ہیر پھر کے ان کو بار بار ووٹ دیتے ہو، اب بار بار انہی کے دھوکے میں آتے ہو۔ اللہ رسول سے وفاداری سیکھی نہیں ہے، دنیا کے لالچ میں۔ اب ایک بندہ 20 25 50 کروڑ روپے لگا کر سیٹ لیتا ہے قومی اسمبلی کی، صوبائی کی، اس نے جتنے لگائے ہیں اس کو دوگنا کرے گا نا وہ، یا کم پہ راضی ہو جائے گا؟ کیوں گیا ہے وہ؟ بنانے کے لیے؟ یہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے؟ آپ کے لیے کچھ کریں گے؟ نہیں، ان کے اپنے ہی مفادات پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ تو ہمیں اب جس کو کہتے ہیں نا، واقعی اگر آزادی چاہتے ہو تو ان لوگوں کے چنگل سے نکلو اور اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بنو۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، اس میں جو آزادی ہے وہ کہیں اور۔ ان کے غلام بن جاؤ، پھر ہواؤں میں پرواز کرو گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ مجھے اور آپ کو سب کو جاگنا ہوگا۔ 2 چیزیں چاہیے، ایک عدل اور ایک سچ۔ انصاف چاہیے، سچ چاہیے۔ وہ کسی نے بولنا نہیں ہے، عدل کسی نے کرنا نہیں ہے۔ جب تک یہ مسئلے ہوں گے ہمارا معاملہ درست ہو سکتا۔ ہم غیروں کو خوش کر رہے ہیں۔ IMF خوش ہو جائے، امریکہ خوش ہو جائے، برطانیہ خوش ہو جائے، روس خوش ہو جائے، فلانا خوش ہو جائے، کبھی سوچا ہے کہ اللہ کو خوش کریں؟ رازق کون ہے؟ مگر کہتے ہیں جی IMF نے مدد نہیں کی تو تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ شرک نہیں ہے؟ اس پہ کیوں نہیں فتویٰ دیتے؟ نبی سے مانگیں تو فتوے دیتے ہو، IMF نے مدد نہیں کی تو یوں ہو جائیں گے۔ اس قابل بنو، کروڑوں اربوں تمہارے پاس ہیں، بشرطے کہ تم سدھر جاؤ۔ جب لوٹ مار رہے گی، کرپشن ہوگی تو پھر ہم سدھر سکتے نہیں۔ اور وہ کب ہو؟ سچ بولو، عدل کرو۔ جی قانون سب کے لیے، کہاں ہے سب کے لیے؟ دکھاؤ، 75 سال میں دکھاؤ قانون سب کے لیے کہاں ہے؟ ہم نے تو یہی دیکھا، ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے۔ پریشر گروپس کے معاملے میں اور ہیں، دھونس والوں کے اور ہیں۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنایا تھا۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، آپ سنتے ہو مگر آپ بھی سوچتے نہیں ہو۔ اگر اسی طرح رہو گے تو پھر سب پسیں گے ہم لوگ، پھر کوئی نہیں بچے گا۔ آپ شاید اس خیال میں نہیں جی مولانا صاحب ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، میں جگا رہا ہوں، جاگ جاؤ۔ نہیں جاگو گے سب کو پسنا پڑے گا، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے۔ توگیرا پنجاب میں ایک علاقہ ہے توگیرا شریف، وہاں کے سجادہ نشین خواجہ غلام رسول صاحب انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ والد صاحب کے ایک عقیدت مند تھے، شاہ نواز میمن صاحب، ان کی بہن کی بیٹی انتقال کر گئی، اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور بھی جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اسماء سلیم صاحبہ کہتی ہیں منت پوری ہو گئی، باقی پیسے دے رہی ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔